السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولا عباس لور۔ میں شیئر کروں گی سید مولانا نصرت عباس بخاری کے بیانات۔ گناہ کرتا ہے یا خدا سے دور بھاگتا ہے، اصل میں گرفتار ہے، اصل میں اپنے آپ کو سلیو بنا رہا ہے، اپنی خواہشات کا، اپنی آرزوؤں کا۔ اسی لیے لیکن جب وہ خدا کی طرف جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، ہر چیز سے آزاد ہے، اور ایسا آزاد ہوتا ہے کہ پھر اس کی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، خاص طور پہ بہرحال جو دنیا کے حالات ہیں اس وائرس کی وجہ سے فائنینشلی لوگ پریشان ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ خدا نے متعال یقیناً لطف اور کرم کرے اور یہ مشکلات کو، چاہے وہ بیمار ہوں، مشکلات ہیں، سب کو شفا کاملہ بھی دے، اور یہ جو ایک ڈپریشن ہے اس سے باہر نکالے۔ آیت اللہ اس میں بہجت ارشاد فرماتے ہیں، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر تھا تہران کا، اور اس نے خود ان کے لیے، آغا بہجت کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس بہت حالات خراب تھے اور میں مقروض بھی ہو گیا تھا، مجھے لوگوں کا قرض بھی دینا اور میرے بہت تنگ تھے، تو میں گھر سے نکلنے لگا تو میری زوجہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں، کچھ پیسے دو، تو میرے پاس کچھ 5 تومان تھے، 1 تومان میں نے اپنے پاس رکھا، 4 تومان وائف کو دیے کہ کچھ پکا لینا، تو کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا، کہا میرے پاس یہی ہے، گزارا کرو، تو اس نے اپنی بہن سے اور قرض لیا، بہرحال کچھ پکایا، کہہ رہا میں چلا گیا، اور میں نے اس سے پہلے والی رات کو بہت توسل کیا اور امام زمانہ کی جو نماز ہوتی ہے توسل کی وہ بھی پڑھی اور دعائیں پڑھی، اور تو کہا میں گیا اور میں واپس آیا، دوپہر تک میں نے کچھ نہیں سیل کیا تھا، کچھ بھی نہیں بیکا آیا، میں نے وہ کھانا جو پکا تھا اس کا ایک لقمہ کبھی کھا ہی رہا تھا، تو دروازہ کسی نے کھٹکایا کہ فلانی جگہ کسی نے بلایا آپ کو کھانے پہ۔ خیر میں چلا گیا، وہاں کھانا نہ کھایا، وہاں بیٹھ گیا، تو وہاں اس زمانے میں جو بہت عارف اور عالم دین تھے تہران میں، کہہ رہا وہ بھی وہاں موجود تھے، تو بیٹھ گیا، تو وہ اچانک سے انہوں نے ایک گفتگو شروع کی کہ ایک طالب علم تھا، سید تھا نجف اشرف میں، اور بہت زندگی اس کی جو ہے وہ تھی، وہ پریشان تھی، فائنینشلی کرائسس میں تھا، مقروض بھی تھا، تو اسے کسی نے کہا کہ فلانا ایک عریضہ ہے، کوئی لکھو اس کو 40 ڈیز تک، تو 40 ڈیز میں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، امام زمانہ۔ تو کہتا اس نے لکھے، اسے پتہ بھی نہیں چلا، 40واں دن آ گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ وہ 40واں دن ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے ایک آواز آئی سید حسن، تو میں نے کہا گھر میں تو کوئی نہیں ہے، شاید نہ کوئی ہے تو یہ میرا وہم ہوگا، لیکن پھر کہا سید حسن پیسر ہے سید حسین، یعنی سید حسن سن آف سید حسین، تو میں نے کہا کہ یہ تو آواز خیالات نہیں ہے، حقیقی ہے۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن آواز آئی۔ کہا کہ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم تمہارے حالات سے واقف نہ رہے ہوں، ہم نے تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہو، کب ہے، ہمیں پتہ ہے تمہارے حالات کا۔ یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آواز تھی، کہہ رہا وہ دن ہے تھا، اور اس کے بعد میرے دل میں ایک ایسا اطمینان آ گیا، ایک ایسا پیس آ گیا کہ امام دیکھ رہے ہیں، امام جانتے ہیں، کہ اس کے بعد میں نے کبھی اس معاملے میں پریشانی نہیں ہوا۔ تو وہ تاجر بزنس مین کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عارف نے واقعہ میرے لیے بیان کیا، کہہ رہا اس دن کے بعد سے میں کبھی اپنے فائنینشلی معاملات میں جو ہے وہ پریشان نہیں ہوا۔ آقا بہجت بھی فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کبھی مشکل بھی ہوئی تو کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، ایک اطمینان کی کیفیت میں آ گیا، ایک سکون کی کیفیت میں آ گیا۔ پھر آگے آقا بہجت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اس بچے کی طرح ضد کرتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ کوئی ایسی چیز کھانے کو بولتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، یا مثال کے طور پر بچہ آگ فائر کی طرف بڑھتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ نقصان دہ۔ کرم خدا کی بارگاہ میں کبھی کبھی ایسی ضدیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے۔ یہ اطمینان پیدا کرنا کہ ہمارے حالات کو امام دیکھ رہے ہیں، امام جانتے ہیں، امام سے توسل کریں، امام سے رجوع کریں، گفتگو کریں، امام کو لیٹر لکھیں، چاہے اپنے پاس رکھیں، اس کو اپنی بات کہیں امام سے، کہ مشکل میں ہو امام کو یاد کریں، یا صاحب الزمان ادرکنی، چاہے آپ کو پتا ہو کہ مشکل آپ کی مشکل ہے،
اگر کوئی مشکل ہے ایسی جو آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز جو آپ سے چھوٹتی نہیں ہے، آپ اپنے امام کو یاد کریں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے امام خود آپ کو لطف کریں گے، خود امام آپ کو۔ بہت سارے جوان کہتے ہیں یہ نہیں چھٹتا، وہ نہیں ہو سکتا، ذہن کیسے چھوڑے، خدا نخواستہ اگر کوئی ڈرگز میں ہے، نشے کرتا ہے، کوئی کسی اور نشے میں ہے، کوئی لسٹ کے نشے میں ہے، کسی چیز میں ہے، بہرحال چھٹتی نہیں ہے۔ امام سے مدد تو مانگیں، یا صاحب الزمان ادرکنی، مدد تو مانگیں آپ۔ ہم نے کبھی مدد مانگی نہیں امام سے، کبھی ہم امام کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہ کوالٹیز ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔